ہم تاریخ کے انتہائی تاریک دور سے گزر رہے ہیں۔ دنیا اپنی بنائی ہوئی جال میں الجھی ہوئی ہے۔ دنیا کے مدبر اپنے اپنے تدبیروں پر رو رہے ہیں۔ معمورہ ارضی کے دو حصے کو اپنی آسودہ حالی پر جنہوں نے شیطان سے خراج تحسین وصول کیا تھا، آج وہ اپنی آسودہ حالی پر انتہائی پریشان ہے۔ انسانیت پریشانی کے عالم میں شان مرکز پر کھڑی رو رہی ہے۔ انسان قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کے ہولناک نمونوں سے تھرا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس پریشان حال دنیا پر اپنی حکومت اور سلطنت لے کر حاکم بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے مذہب اور سیاست کے مقدمے کو لے کر مذہب کے لیے سزائے موت تجویز کر رکھی تھی۔ آج وہی لوگ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے لیے آب حیات دریافت کرتے ہیں، جنہوں نے ظلم و ستم کر کے آسمان والے خدا سے مقابلہ کرنے کے پروگرامات بنا رکھے تھے، آج زمین پر اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ ہار اور جیت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ میں کسی قوم کی بات نہیں کر رہا، کسی نسل کی بات نہیں کر رہا، بلکہ تمام تر وہ قومیں تو یہ سوچ رکھ کر خدا کی زمین پر حکومت کر کے اپنے غرور کا سکہ چلاتی ہے، کہ ان تمام قوموں کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج کل کی سیاست کے ساتھ اس کا تعلق کافی حد تک ہے۔ سیاسی ماحول گرم ہے آج کل، اس لیے میں ان چیزوں کی طرف آنے کی کوشش کروں گا، اور باہر سے نہیں، قرآن سے اور حدیث سے۔ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی ہیں، میں سیاسی حوالے سے نہیں، لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو میں جان چکا ہوں یا جس نتیجے پر میں پہنچ چکا ہوں، آپ شاید اتفاق کریں یا نہ کریں، دنیا کی ساری قومیں جن مہلک امراض سے تباہ ہوئی، ان مہلک امراض نے اقوام دنیا کو الٹ پلٹ کے رکھا اور ان کی فلک بوس عمارتوں کو پیوند خاک کیا۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ 3 قسم کے امراض ہیں، 3 قسم کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئیں، قومیں عذاب کے اندر آ کر گرفتار ہوئی، پریشانی کے دور سے گزری ہیں۔ وہ اسباب کتنے ہیں؟ 3 اسباب ہیں، جن میں سے پہلا جو سبب ہے یا جو مرض ہے، مرض کہہ لے زیادہ بہتر ہے، وہ جہل ہے، جہالت۔ دوسرا مرض ظلم ہے، اور تیسرا مرض غلامی ہے۔ یہ 3 مرض ہیں۔ ان 3 امراض کی وجہ سے گزشتہ قومیں تباہ ہوئی۔ جہل، آپ جانتے ہیں جہالت، تاریکی، اندھیرا، زندگی گزارنے کا کوئی قانون نہیں، انسان کے پاس کوئی پروگرام نہیں، ہر چیز کی تمیز ختم، یہاں تک کہ جب جہالت غالب آ جائے تو انسان اپنے درمیان اور جانوروں کے درمیان اس فرق کو نہیں لا سکتا، نہیں ختم کر سکتا جو ایک حد فاصل ہے۔ انسانوں میں، جانوروں میں تمیز ختم، جہالت ہے یہ۔ دوسرا مرض ظلم ہے، اور ظلم سے مراد یہاں پر میری ظلم اخلاقی ہے، بد اخلاقی جسے کہتے ہیں، غیر اخلاقی جسے کہتے ہیں۔ جب یہ تمیز ختم ہو جائے، قوم میں بد اخلاقی آ جائے، تو قوموں کا کریکٹر تباہ ہو جاتا ہے، ملیامیٹ ہو جاتی ہیں قومیں۔ اور تیسرا جو مرض ہے وہ غلامی ہے، کہ جب قوم میں نظم ختم ہو، قوم کی مرکزیت ختم ہو، ہر ایک آدمی منہ اٹھا کر قوم کا حاکم بنے، حکمران بنے، رہنما بنے، کہ جس میں صلاحیت ہی نہ ہو، تو پھر یہ وقت اس قوم کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کا وقت ہوتا ہے۔ جب باہمی تعاون ختم ہو جائے، جب کسی چیز کی تمیز نہ ہو، قوم غلام بن جائے، تو غلامی یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اب یہ جو 3 مرض ہیں،
ان تین امراض کو ختم کرنے کے لیے کہ بھئی یہ چیزیں ختم ہو جائیں، سکون آئے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ رکھا۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا لے کے چلوں، آپ تاریخ کی طرف جائیں، عرب اقوام کی تاریخ آپ پڑھ لیں، مطالعہ کریں آپ، جتنی عرب قومیں پہلے گزری ان کے ساتھ کیا ہوا۔ عرب اقوام کے قومی جسم میں یہی تین مہلک امراض کے جراثیم گھسے ہوئے تھے، وہ نہیں بچ سکے۔ یہ تین امراض ان میں موجود تھے جن کی وجہ سے عرب قومیں باقی دنیا کی اقوام کی نظر میں اتنی گھر گئیں، اتنی کمزور ہو گئیں، اتنی خستہ حال ہو گئیں کہ دوسری قوموں کی صف اول میں ان کو جگہ پھر نہیں مل سکی۔ جہالت عام تھی، اندازہ کریں گے آپ کو علم ہے کتنی جہالت تھی۔ اور یہی تو جہالت کی ایک صورت تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، دفن کرتے تھے۔ وہ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ جہالت ہوئی تو تھی کہ جس کی وجہ سے وہ کائنات کے خدا کو چھوڑ کر غیر خداؤں کے سامنے لیٹ جاتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے، کئی سورج کے سامنے، چاند کے سامنے، ستاروں کے سامنے، درختوں کے سامنے، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے نہیں عبادت کرتے تھے۔ وہ جہالت تھی نا، اندھیرا تھا، انہیں کچھ علم نہیں تھا۔ ظلم کتنا تھا، بد اخلاقی جسے میں کہتا ہوں، اخلاق نام کی چیز کوئی نہ تھی، پہچانتے ہی نہیں تھے ان چیزوں کو، جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے وہ۔ اور غلامی کیسی، غلامی بھی اعلیٰ درجے کی، کہ ان کی قومیں نسل در نسل غلام چلی آئی۔ اس لیے تو وہ اپنے بڑوں کے سامنے بات کرنے کی ہمت ان میں نہیں تھی، بات نہیں کر سکتے تھے۔ اور ناراض نہیں ہوں گے آپ اگر آپ میری اس بات سے اتفاق کریں، آج بھی آپ چلے جائیں بلوچستان میں، بہت سارے علاقے آپ کو ملیں گے، بہت سارے لوگ آپ کو ذہنی غلام نظر آئیں گے۔ یہ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، سندھ کے علاقوں میں جائیں، بہت سارے لوگ آپ کو ذہنی غلام نظر آئیں گے، جن بیچاروں کے پاس اپنا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، جن کے پاس اپنا کوئی مستقل ایک نظم نہیں ہوتا، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے، سسٹم چل رہا ہے۔ یہ غلامی یہ ان قوموں میں موجود تھی، لیکن آخر میں خدا کا فیصلہ کیا ہوا؟ اللہ نے نظام کو بدلنا چاہا، ایک ترتیب تشکیل دینا چاہیے اللہ پاک نے، اس نظام کو اللہ نے تبدیل کیا۔ اور میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ آپ قرآن اٹھائیے، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ایک جگہ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ یہودیوں کے اوپر یہ جو تین امراض میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، یہ تینوں ان میں موجود تھی۔ جہالت بھی، اس لیے وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، بد اخلاقی بھی اور غلامی بھی، یہ تینوں چیزیں موجود تھیں۔ اور پھر یہ تینوں چیزیں انفرادی طور پر بھی اللہ پاک نے بہت ساری جگہوں پر اس کو ذکر کیا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بھاری بوجھ، بھاری امانت جسے قرآن کہا جاتا ہے، وہ بھاری امانت
جب اللہ پاک نے حوالہ کرنا چاہی تو قرآن کہتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ جب ہم نے اس قرآن کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، کسی نے بھی اسے اٹھانے کا اقرار نہیں کیا، سب نے انکار کیا۔ آسمانوں نے بھی کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، زمین بھی کہنے لگی میں نہیں اٹھا سکتی، پہاڑوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے۔ وحملها الانسان، اسے اٹھایا تو کس نے اٹھایا؟ انسان نے اٹھایا۔ لیکن اللہ کہتا کیا ہے؟ انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظالم بھی ہے اور یہ جاہل بھی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ انسان ظالم بھی ہے اور انسان جاہل بھی ہے۔ اور ہلاکت کے اسباب میں سے، امراض میں سے دو سبب آپ کو بتا دیے کہ ایک سبب یا ایک مرض وہ کیا ہے؟ ظلم ہے، اور دوسرا جہالت ہے۔ یہ تو ہے نا موجود، تبھی تو اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے، فرضی بات تو نہیں ہے کوئی۔ ظلم بھی ہے، جہل بھی ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسُومُونَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، قرآن کہتا ہے۔ غلامی کا تصور دیکھیں آپ کہ اللہ نے بات بتائی کہ میں قیامت کے دن تک ان پر ایسا حکمران مسلط کروں گا، بھیجوں گا جو قیامت تک ان کو دردناک عذاب دیتا رہے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ غلامی کا تصور ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ پرانی قوموں میں یہ چیزیں موجود تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی گئیں۔ آخر میں اللہ نے فیصلہ کیا، سسٹم نظام کو بدلنا چاہا، تو اس تاریک دل اور تاریک روش قوم سے یہ تین مہلک امراض کو ختم کرنے کے لیے جب اللہ نے فیصلہ کیا تو پوری کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر، سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھ کر ان کو اس معاشرے کے اندر مبعوث فرمایا، اور آقا نے آ کر اس معاشرے سے تین امراض کو کس طریقے سے ختم کیا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، سب سے پہلا جو مرض تھا وہ مرض جہالت کا تھا، جہل کا۔ آقا نے کیا کہا جب دیکھا کہ لوگ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق بتوں کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، سورج کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، چاند کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر سامنے رکھ کر ان کے سامنے سجدہ کر رہی ہیں، مخلوق کس طرف جا رہی ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا بابو یہ کام نہیں، اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم چاند کے سامنے سجدہ کرو، سورج کے سامنے سجدہ کرو، درختوں کے سامنے سجدہ کرو، بتوں کے سامنے سجدہ کرو۔ سب سے پہلے پیغمبر نے فرمایا کہ سجدہ کرنے کے لیے جو ذات لائق ہے وہ یہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کی تم عبادت کرو۔ جہل تھا، پیغمبر پاک نے فرمایا اس جہل کو ختم کرنے کے لیے انما بعثت معلما، کہ لوگو اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے علم دے کر بھیجا ہے، اور علم ضد ہے کس کی؟ جہالت کی۔ علم ضد ہے کس کی؟ جہالت کی۔ تو جب علم آیا تو جہالت کو جانا پڑا۔ پہلے مرض کا علاج پیغمبر پاک نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ پہلا مرض جہل ہے، جہالت ہے، اور اس مرض کا علاج علم ہے۔ دوسرا جو مرض تھا ظلم کا، بد اخلاقی،
بے احتیاط گفتگو، غیر اخلاقی گفتگو جس میں کسی قسم کی کوئی تمیز نہ ہو، ہر چیز کی تمیز کی حدوں کو کراس کر جائیں۔ آقا کریم اخلاق کا پیکر جسے اللہ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا، اتنے بڑے عظیم اخلاق کے مالک جب دنیا میں تشریف لائے تو آقا نے فرمایا، لوگو انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اخلاق کو آخری درجے تک مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب تم گفتگو اس انداز سے کرو گے جس انداز سے میں تمہیں بتاتا ہوں، جس انداز سے میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تو پیغمبر پاک کی جو گفتگو تھی وہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر تھی۔ اس لیے دوسرا جو مرض تھا ظلم کا، بد اخلاقی کا، اس کا علاج پیغمبر نے اخلاق سے بتایا۔ کس سے بتایا؟ اخلاق سے بتایا۔ یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو یا اوپر اوپر سے گزر رہی ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ میں آپ کو میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اب یہ جو تیسرا مرض تھا وہ کیا تھا؟ غلامی۔ تیسرا مرض غلامی کا۔ اس غلامی کے مرض کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان نظامی زندگی سمجھانے کے لیے غلامی کا طوق گردن سے ہٹا کر پوری قوت کے ساتھ آزادی دینے کے لیے اور ایک مستحکم نظام کو سمجھانے کے لیے میرے آقا سے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر کی سیرت تمہارے لیے بہترین عمل کا نمونہ ہے، اس کے اوپر عمل کرو۔ تو پیغمبر کے اسوہ حسنہ سے غلامی کے طوق کو گردن سے ہٹا کر قوموں کو آزادی کا درس دیا۔ اب خاتمہ ہوا نہیں ہوا؟ مرض کا خاتمہ ہوا۔ سب سے پہلا جو مرض تھا جہل، علم سے، ظلم، بد اخلاقی، اخلاق سے اور غلامی کے تصور کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر کی پوری زندگی سمجھا دی۔ اس لیے جب پیغمبر آئے تو انہوں نے علم سے دماغوں کو روشن کیا، اخلاق سے دلوں کو روشن کیا اور اسوہ حسنہ پر پیروی کرتے ہوئے شائستہ جوارح کو روشن کیا، انہیں مضبوط کیا۔ اور جب پیغمبر پاک نے مدینہ کی ریاست میں، یہ بات تو سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو، مولویوں سے سمجھ نہیں آتی، کئی اور سے تو سمجھ آ رہی ہوگی، سنے ہوں گے یہ الفاظ، ریاست مدینہ، یہ سب سے پہلے پیغمبر پاک نے مدینہ میں اسلامی اسٹیٹ قائم کیا تھا۔ یہ اسلامی ریاست تھی، مرکز تھی اس وقت۔ ریاست مدینہ میں پیغمبر پاک نے جب یہ تین امراض بیان کیے اور تین امراض کو ختم کرنے کے لیے جب علاج بتایا تو سب سے پہلے اس پر عمل صحابہ کرام نے کیا۔ کس نے کیا؟ صحابہ نے عمل کیا اس پر۔ یہ صحابہ نے اصول لیے اور جب یہ تینوں روشن مسلح ہتھیار، علم، اخلاق اور پیغمبر کی پوری زندگی، جب یہ تینوں روشن مسلح ہتھیار لیے نا اور افق عالم میں جب صحابہ نکلے تو دنیا نے پھر خیر مقدم کر کے استقبال کیا خوشی کے ساتھ۔ جب یہ تین مسلح روشن ہتھیار ان کے پاس موجود تھے، ان ہتھیاروں کے ذریعے سے ایک اسلامی خلافت کی جڑیں مضبوط ہو گئی۔ ان ہتھیاروں کے ذریعے سے انہوں نے شہروں کو فتح کیا، ملکوں کو فتح کیا، علاقوں کو فتح کیا۔ اور آواز تھوڑا کم کریں، رضیب آواز کم کر لیں تھوڑی سی۔
ملک شہر علاقوں کو فتح کیا اور متکبروں کی گردنیں جھک گئی. جب یہ سارا نظام قائم ہوا تو پھر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو گیا، قانون اسلامی نافذ ہو گیا. یہ میں نے ساری بات آپ کے سامنے عرض کی، ساری بات آپ کے سامنے تفصیل سے میں نے بتائی کہ گزشتہ جتنی قومیں تباہ ہوئیں ان کی تباہی کے جو اسباب تھے وہ یہ تین تھے: جہالت، بد اخلاقی اور غلامی. یہ تین اسباب تھے، اور ان تین امراض کا علاج پیغمبر پاک نے کر کے بتا دیا. آج موجودہ صورتحال میں آ کر دیکھیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں کسی اور چیز پر بات نہیں کرنا چاہتا، نہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ کسی جماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہم کسی کو فالو نہیں کرتے، ہم صرف اسے مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، جو دین اور اسلام کی بات کرتا ہے، اور جو صحابہ کی عظمت کی بات کرتا ہے، ہم اسے مانتے ہیں. موجودہ صورتحال آپ دیکھیں، ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو ہٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزتیں اچال رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور یہ ساری چیزیں یہ ان قوموں کا وتیرہ تھی کہ جو قومیں اسلام سے پہلے اس کی وجہ سے تباہ ہوئی، جن میں جہالت تھی. اور مجھے یہ ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے سربراہان مملکت وہ کتنے بڑے عالم ہیں کہ جو قرآن کی آیات بھی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے. سنا ہے نا آپ نے؟ جو ذمہ دار جگہ کھڑے ہو کر سامنے دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ ان سے ہم کیا شکوہ کریں، کیا گلہ کریں؟ ہم یہ ہمیں مسائل سمجھائیں گے، یہ ہمیں دین سمجھائیں گے، یہ ہمیں شریعت کا درس دیں گے. بابا ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں چھوڑو، کم از کم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے تو پیش آؤ، اچھی گفتگو تو کرو. جو تمہارے ماننے والے ہیں کم از کم ان کی آنکھیں تو اٹھ جائیں. قوم کے اندر لڑائی کا ماحول پیدا ہو گیا، اختلاف کا ماحول پیدا ہو گیا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لڑانے کا ماحول پیدا ہو گیا. اب آپ خود سمجھ لیں ایک گھر کے اندر اگر ایک پارٹی کا کارکن ایک بھائی ہے، اسی گھر میں دوسرا بھائی دوسری پارٹی کا کارکن ہے، جب یہ آپس میں ایک دسترخوان پر بیٹھتے ہیں سیاسی بحث چھڑتی نہیں چھڑتی؟ ایک اپنے کو آسمان پہ اٹھاتا ہے، دوسرا اپنے کو آسمان پہ اٹھاتا ہے. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. بھائیوں کے درمیان اختلافات آ گئے ان ٹٹوؤں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ہوا. بھئی تم درس دو، دین سمجھاؤ، اخلاق کا درس دو، جہالت کو ختم کرو، علم کی روشنی پھیلاؤ، لوگوں کو غلامی کے تصور سے نکال کر آزادی کا ایک تصور دو پیغمبر کی پوری زندگی سے. یہ چیزیں عام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں ہوتا نہیں ہے. ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے. دعا کرو کہ اللہ ہمارے اس ملک کو ایک صادق، لفظی نہیں حقیقی، صادق، امین، نیک اور صالح حکمران نصیب فرما دے. وہ کسے باشد کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جو ان صفات کا حامل ہو اللہ اس ملک کے لیے ان کا انتخاب فرما دے.